16 اکتوبر 1951 شام تقریباً 4 بجے کا وقت، کمپنی باغ راولپنڈی میں 2 گلیاں چلتی ہیں۔ قائد ملت کچھ ہی دیر میں شہید ملت بن جاتے ہیں، ایک لمحہ جس نے ملک کے حالات بھی بدل دیے اور مستقبل بھی۔ پاکستان کی قیادت سیاسی رہنماؤں کے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئی، پہلے دفتر شاہی کے خونی پنجوں میں گئی اور پھر آمروں کے آئینی شکنجے میں۔ عوام کو قائد کا پاکستان پھر کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ لیاقت علی خان کا قتل پاکستان کی سیاسی تاریخ کا پہلا ہائی پروفائل قتل تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لی جائے، لیکن آخری ہرگز نہیں۔ آج 72 سال بعد بھی پاکستان کی سیاست خون سے رنگ لیا ہے۔ آپ کو پاکستان کی تاریخ کی ایسی ہائی پروفائل پولیٹیکل شخصیت کے بارے میں بتائیں جو قتل ہوئے۔ میرا نام ہے ضیاء خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرتاس ٹی وی۔ پاکستان میں ہائی پروفائل سیاسی قتل کی تاریخ کو کچھ لوگ قائد اعظم محمد علی جناح سے جام لاتے ہیں۔ ان کے خیال میں بیمار قائد کی وفات بہت پراسرار انداز میں ہوئی تھی، اتنے پراسرار انداز میں کہ لوگوں کو قتل کا شبہ ہوتا ہے۔ قائد اعظم کو ٹی بی کا مرض تھا اور یہ بات انہوں نے سب سے چھپا کر رکھی تھی۔ وجہ اپنی سیاسی تاریخ کو نقصان سے بچانا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ انہیں ٹی بی جیسی بیماری ہے جو اس زمانے میں بہت خطرناک سمجھی جاتی تھی تو مخالفین پاکستان نہیں بننے دیں گے، تو اس بیس کیپ سیکریٹ کے ساتھ پاکستان بن گیا۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد قائد کی صحت بہت بگڑ گئی۔ وہ آرام کے لیے کچھ دن زیارت بلوچستان گئے، لیکن بہتری پھر بھی نہ آئی بلکہ صحت اور خراب ہو گئی۔ تب 11 ستمبر 1948 کو انہیں کراچی واپس لایا گیا۔ یہاں ماری پور ایئر بیس سے ایک فوجی ایمبولینس انہیں گورنر جنرل ہاؤس لایا جا رہا تھا، لیکن گاڑی راستے میں ہی خراب ہو گئی۔ جب تک دوسری ایمبولینس آتی تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ قائد کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ اس رات ان کا انتقال ہو گیا۔ یوں پاکستان 1 سال بعد ہی یتیم ہو گیا۔ بظاہر تو یہ طبی موت تھی، لیکن جس طرح کے انتظامات کیے گئے تھے بہت سے حلقوں کو اس میں بھی قتل کی سازش نظر آتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد پاکستان میں ہائی پروفائل سیاسی قتل کی تاریخ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اور پہلا نشانہ بنتے ہیں وزیر اعظم لیاقت علی خان۔ ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ پر اور بھی مزید ویڈیوز بنائیں گے